روزانہ یہ لفظ پڑھو۔ جو یہ لفظ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے مانگ میرے لاڈلے، تجھے کیا چاہیے، تیری ہر مرادیں پوری کی جائیں گی۔ یہ لفظ ابھی پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اگر کوئی بندہ اس خاص لفظ کو پورا دن پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ خود اپنے فرشتے سے کہتا ہے جا میرے بندے کے پاس، اس سے کہو کہ مانگ میرے لاڈلے، تجھے کیا چاہیے، تجھے جو بھی حاجت ہے وہ پوری کی جائے گی۔ تو سوچیں کیا عظیم انعام ہے صرف ایک لفظ پر، ایسا لفظ جو بندہ اس کی حقیقت کو پہچان لے تو کبھی زبان سے اسے دور نہ کرے، دل سے، یقین سے اور محبت سے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کو وہ سب کچھ عطا ہوگا جس کی آپ نے تمنا کی ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو جب کسی مومن کی زبان سے ادا ہوتے ہیں تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، رب کائنات بندے کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیتے ہیں اور اس سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے ماں اپنے گمشدہ بچے سے کرتی ہے۔ اس بندے کو اپنے مقربین میں شامل کر لیتے ہیں، اس کے دل میں مسجد کی محبت، عبادت کا شوق، نیکی کا جذبہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ بندہ صرف خود نہیں بدلتا بلکہ اس کی دعائیں، اس کی عادات، اس کا اخلاص ایسی خوشبو بن کر پھیلتا ہے کہ اس کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد، اس کے خاندان، حتیٰ کہ اس کے آس پاس کے لوگوں پر بھی اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور جب یہی لفظ دل سے، یقین سے، عقیدت سے پڑھا جائے تو سمجھ لیجئے کہ آسمان سے انعامات کی بارش اترتی ہے، پڑھنے والے پر، اس کے دل پر، اس کی دعاؤں پر، اس کی خواہشوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ صرف ایک لفظ کی بدولت، صرف ایک ایسا کلام جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جو بندے سے خود کہتا ہے کہ میرے محبوب بندے مانگ تجھے کیا چاہیے۔ وہ رب جو بے نیاز ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، اگر وہ خود بلائے، خود پوچھے تو کتنا عظیم موقع ہے۔ تو اس لیے یہ لمحے ضائع نہ کریں، اس خاص عمل کو اپنا معمول بنائیں، دل سے پڑھیں اور دیکھیں کیسے آپ کی زندگی میں، آپ کے رزق میں، آپ کی اولاد، گھر، کاروبار، ہر جگہ اللہ کی رحمتیں اترنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور ان آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش مال و دولت کی کمی اور غربت ہے۔ لیکن اسلام نے اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا ہے، بلکہ اس سے بچنے اور نجات پانے کے لیے بھی واضح اور مؤثر رہنمائی فراہم کی ہے۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں محتاجی سے بچنے کے کئی روحانی عمل اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے ہیں، جن پر عمل انسان دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ بھی غربت اور تنگ دستی میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی بجائے اس لفظ کو کثرت سے پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ جو اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اس کے گھر کو دولت سے بھر دیا جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے اور ان وظائف کو، ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور کرتے ہوئے اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے، اس کو مال و دولت، رزق وافر مقدار میں عطا کرتا ہے اور اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ رب العالمین جل شانہ اپنے بندوں میں سے جنہیں وہ پسند کرتا ہے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اطاعت خداوندی پر مضبوط ہو کر نیکی کے کاموں میں جلدی کریں، اور جو آزمائش انہیں پہنچی ہے اس پر صبر کریں تاکہ انہیں بغیر حساب کے اجر و ثواب سے نوازا جائے۔ اور یقیناً حکمت خداوندی کا بھی تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنے برگزیدہ بندوں کو آزماتا رہے تاکہ ناپاک کو پاک سے اور سچے کو جھوٹے سے جدا کر دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا وَآمَنَّا وَهُمْ يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہہ دیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟
بلا شبہ ہم نے ان لوگوں کی بھی آزمائش کی جو ان سے پہلے گزرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ ترجمہ: کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے۔ انہیں تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلائے گئے، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب ہوگی۔ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو خوشحالی، تنگی، عزت، آسانی اور مشقت میں مبتلا کر کے ان کی آزمائش کرتا ہے، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی۔ پس معلوم یہ ہوا کہ ایک اٹل اور نہ بدلنے والا اصول جاری ہے کہ جو شخص بھی اللہ رب العالمین کے دین پر کاربند ہوگا یا ہونے کا دعویٰ کرے گا تو رب کریم اس کی آزمائش کرے گا۔ ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو دعوت ایمان کی طرف لائے گی، ایسی دعوت جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یا لوگوں کی تعریف طلب کرنے کی محتاج نہیں، بلکہ سیدھی، خالص اور قلبی وابستگی کے راستے پر مبنی ہے۔ اس راستے کا مرکز ہے اللہ کی ذات پر مکمل یقین، اور خاص طور پر سورۃ المومنون آیت نمبر 116 الملک الحق لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ: بس بلند و برتر ہے اللہ وہ بادشاہ حقیقی، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ یہ آیت توحید، ربوبیت اور اللہ کی قدرت کا خلاصہ ہے۔ نماز فجر کے وقت یا عشاء کے بعد اس تسبیح کا ورد انسان کو مادی اور معنوی برکت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ یہی ہمارا مسلک ہے کہ دوسرے سے مانگنے کی بجائے رب سے رسم رحمت الہی کا طلبگار ہونا۔ ناظرین، تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کا جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ آج کے اس عظیم دن میں اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، اور اس کی عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، نماز پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کے فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر و اذکار، اس کے نام کی تسبیحات کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ ایسی ہی تسبیح کا عمل ہے جس کا ورد کر کے اس کا فضل اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگ دستی، رزق کے حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبتیں، غربت، دکھ، درد سب دور ہو جاتا ہے۔ انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑے ہوں، بڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے ہمیں فوری طور پر سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔
چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ اس لیے اپنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا لازمی احترام کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ بھی کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا کریں۔ محترم ناظرین، جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھے گا، یہ وظیفہ جو بھی میں آپ کو بتانے لگی ہوں، وہ بندہ سب کچھ حاصل کر لے گا جو ساری زندگی اس کو نہیں مل سکا۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے انتظار میں تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ میں گھر خرید لوں، انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی گھر کے انتظام کے لیے پیسے آ جائیں گے۔ اور اسی طرح جو شخص مقروض ہے، وہ اپنے قرض کی وجہ سے پریشان تھا کہ کہیں سے اتنے پیسے آ جائیں کہ میں اپنا سارا قرض اتار لوں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، یہاں تک کہ آپ کا سارا قرض اتر جائے گا۔ جس کو کسی بھی چیز کی ضرورت تھی، جو کچھ بھی وہ حاصل کرنا چاہتا ہے ساری زندگی، جس کے لیے محنت کر رہا ہے لیکن اس کو ملا نہیں، آج وہ یہ عمل کر کے دیکھے، جتنی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جتنی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہوگی، انشاءاللہ وہ چٹکیوں میں حل ہو جاتی ہے۔ اور وہ بندہ بڑے مقدر والا ہوتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہوگا جو یہ وظیفہ پڑھے گا۔ یہ بڑا آسان سا وظیفہ ہے۔ اس کا طریقہ بتا دیتے ہیں کہ کون سی تسبیح، کون سا لفظ کب اور کہاں کیسے پڑھنا ہے۔ ناظرین، میرے بتانے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، لیکن یہ عمل بڑا مختصر اور بڑا طاقتور عمل ہے، اور اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں نے مقام حاصل کیے ہیں، کئی لوگوں نے عروج حاصل کیا ہے۔ آج جو شخص بھی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے یہ عمل لازمی طور پر کر لے۔ اللہ والوں سے یہ بڑے بزرگوں کا، بڑے بڑے عاملین کا، بڑے بڑے صوفیاء کرام کا یہ آزمودہ وظیفہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ بڑا آسان سا ہے آج کا وظیفہ، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اور اس عمل کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر سے کئی دکھی کا دکھ ختم ہو سکتا ہے، کئی پریشان حال کی پریشانی ختم ہو سکتی ہے، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ یہ صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے بھی ضرور اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ جو خاص تسبیح میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ تسبیح اتنی پائیدار ہے، اتنی مضبوط ترین ہے کہ بندہ جتنا بھی پریشان ہو، جتنی بھی اس کو مشکل ہو، آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو پھر ساری زندگی آپ کو یہ وظیفہ کام دے گا۔ آپ صرف ایک تسبیح پڑھیں گے، آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی۔ اس قدر اس تسبیح میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، میری دولت بڑھ جائے، میری عزت بڑھ جائے، میری شہرت بڑھ جائے، اس کو چاہیے کہ اس عمل کو لازمی کریں۔ ناظرین، آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اکثر لوگ اس عمل کو نہیں جانتے، اور جو میں عمل آپ کو بتا رہی ہوں، یہ بھی آپ کو ہر جگہ سے نہیں ملے گا۔ یہ آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا، نہ کسی نے آپ کو بتایا ہوگا۔ یہ خاص عمل ہے اور خاص لوگوں کا بتایا ہوا یہ عمل ہے، اس لیے آپ نے اس عمل کو لازمی طور پر کرنا ہے۔ چند منٹوں کے عمل کے زندگی میں بہاریں لے آئیں گے، جس کے انتظار میں آپ ساری زندگی کوششیں کرتے رہے۔ اس عمل کے ذریعے آپ کی نسلیں بھی سنور جاتی ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی عمل کر لے تو میں کہتی ہوں کہ جتنے گھر کے افراد ہیں، سب لوگ اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، کیونکہ عمل مشکل نہیں ہے، عمل بڑا آسان سا ہے۔ خدا کی قسم زندگی بدل جائے گی، ہر خزانے کی چابی مل جائے گی، فقیر بھی بادشاہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس وظیفے کے اتنے فوائد ہیں کہ سمجھ لیں کہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں تمہیں عطا کر دی جائیں گی۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل کر لیں، ساری زندگی انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر کوئی بہن یا بھائی رزق سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اس تسبیح کا وظیفہ کرنا افضل ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے جس پر ایمان کی بنیاد رکھی گئی۔ یہی وہ کلام ہے جس کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی، اپنا دوست بنا لیتے ہیں انشاءاللہ۔
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اما ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے اولیاء کرام اس کلمے کو دن رات اپنی زبان پر رکھتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا ماحول تھا، ان کی ترتیب، ان کے دل کی صفائی اور ان کے مقام کی بلندی کا راز بس یہی کلمہ تھا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایمان کو لا الہ الا اللہ کے ذریعے تازہ کیا کرو کہ جب کوئی بندہ یہ تسبیح دل سے یقین سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس کی مغفرت مانگتے ہیں، اس کے لیے در رحمت کھلتے ہیں، اس کی حاجت پوری ہونے لگتی ہے، بیماریوں سے شفا آنے لگتی ہے، گھر میں سکون، اولاد میں برکت، رزق میں کشادگی اور دل میں نور بڑھنے لگتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور وہ بندہ جو دن رات اس پاک کلمے کو اپنی زبان کا زیور بنائے، اس پر اللہ کی خاص توجہ کیوں نہ ہو، اس کی نسلیں کیوں نہ سنوریں، اس کی زندگی کیوں نہ نکھرے۔ اور اگر آپ یہ تسبیح مسلسل پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے دل میں نرمی آ رہی ہے، گناہوں سے نفرت ہو رہی ہے اور نیکی کی طرف دل مائل ہو رہا ہے۔ ہر روز فجر کے بعد یا عشاء کے بعد سکون سے بیٹھ کر سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں اور سارا دن صبح دوپہر شام اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھیں، اور پھر آنکھیں بند کر کے یہ دعا کریں کہ یا اللہ یہ کلمہ تیرے لیے پڑھا، اس کے صدقے میری حاجتیں پوری کر، میرے دل کو پاک فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھے اپنا قرب عطا فرما۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جو بے روزگار، گھریلو جھگڑوں، اولاد کی نافرمانی یا دل کی بے چینی سے پریشان ہیں، وہ اس عمل کو اپنا معمول میں شامل کریں۔ اللہ الصمد کا ورد کرنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ اور آخر میں پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ کی قسم جس نے بھی اخلاص سے پڑھا اللہ تعالیٰ نے اسے خالی کبھی نہیں لوٹایا۔ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ خود کہتا ہے کہ میرے بندے، میرے لاڈلے بندے مانگ مجھ سے، میں تجھے عطا کروں گا۔ تو آپ نے اس تسبیح کو 100 بار لازمی پڑھنا ہے، اگر ہو سکے تو روزانہ 100 بار پڑھیں اور پورا دن اللہ الصمد کا ورد کرتے رہیں، پھر دل سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ کسی بھی حاجت کے لیے اس عمل کو آپ لازمی کریں، رزق کے لیے، دولت کے لیے، صحت کے لیے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے، ہر مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔